السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد معین الدین ہے۔ مدرسہ معہد انور القرآن کا طالب علم اور حفظ کے کلاس میں ہوں، اور میں آج بدر کے بادشاہ حضرت ملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند معلومات کہوں گا۔ حضرت ملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام حضرت شیخ ابراہیم قادری الملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور دادا کا نام حضرت شیخ فتح اللہ قادری الملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا نام حضرت ابو الفتح شاہ شمس الدین شیخ محمد شریف القادری المعروف بملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ولادت 862 ہجری، جائے ولادت شہر بدر شریف، وصال 935 ہجری شہر بدر شریف۔ خلافت آپ کو شیخ الشیوخ حضرت بہاؤالدین قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک شہر بدر شریف درگاہ پورہ بدر کرناٹک میں موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت اس دور میں ہوئی۔ اس وقت دکن میں سلطان ہمایوں شاہ ظالم سلطنت بہمنی کا حکمران تھا۔ سلطان ہمایوں شاہ ظالم بہمنی سلطان علاؤ الدین بہمنی ثانی کا بیٹا تھا۔ اس ہمایوں شاہ ظالم کا تعلق تمام تواریخ و کتب میں ظالم کے نام سے لکھا گیا ہے۔ اپنے خود کے بھائی کو قتل کر کے تخت نشین ہو گیا اور سارے امراء کو قتل کر دیا جو اس کے مخالف تھے، اور اس کے علاوہ یہ بادشاہ نہایت بدمزاج، خونریزی، ظالم، نشابات اور عیاشی میں حد تک گزار دیا تھا، اور اس سے عام لوگ اور اس کے اہل و عیال بہت پریشان تھے۔ مظلوم لوگوں کی جماعت ملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کے پاس دعا کے لیے آئی تاکہ وہ ظالم بادشاہ سے نجات پائے۔ اس وقت ملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 3 برس کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں کھیل رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کھیلتے ہوئے کہا، مر گیا شاہ ظالم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کے اثر سے محل سے ایک آواز آئی، شاہ ظالم مر گیا۔ تمام لوگ خوش ہو گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن کی کرامت ہے، اور آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بدر میں موجود ہے۔ بس اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نام محمد سہیل ہے۔ ہم مدرسہ معہد انور القرآن کے طالب علم ہوں اور حفظ کی کلاس کے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عود بن بوس بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداز بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عرفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يسرابي بن يحزن بن يلحن بن إرأبة بن زيشان بن عيصر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سميع بن مزئي بن عوص بن عرام بن قيدر بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام بن طارق بن ناحور بن ساروج بن أرغبة بن خالد بن عابر بن أرفخشار بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام بن لابق بن متشالق بن إدريس عليه السلام بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن آنوش بن شيث عليه السلام بن آدم عليه السلام بن آدم عليه السلام بن آدم عليه السلام شجرة سيدنا خاتم النبيين صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد الطاف ہے۔ میرا مدرسے کا نام معہد انور القرآن ہے۔ میں آج محمود گنوار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہوں گا۔ محمود گنوار رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام خواجہ عماد الدین محمود گنوار ہے۔
آپ بہمنی سلطنت کے وزیر اعظم تھے۔ گاوان ایران کے شہر گاوان سے ہندوستان آئے تھے۔ محمود گاوان رحمۃ اللہ علیہ کا عالم دین، ماہر سائنسی علوم، ماہر ریاضی، مصنف اور شاعر تھے۔ اور محمود گاوان محمود شاہ سوم کے دربار میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ صرف مقامی حکمران ہی نہیں بلکہ دیگر سلاطین بھی محمود گاوان رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم کرتے تھے۔ بیدر اپنے دامن میں ناقابل فراموش تاریخی یادیں چھوڑا ہے، جو ماضی کے دور کے منفرد تعمیرات اور واقعات موجود ہے۔ میں آپ کو محمود گاوان رحمۃ اللہ علیہ کا درد سے بھرا واقعہ کہوں گا۔ محمود گاوان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ان میں بڑی صلاحیت اور خوبیاں جمع کر دیے تھے۔ آپ میدان جنگ میں حکمت و تدبیر سپہ سالار، عالموں میں عالم اور درویشوں میں درویش کامل تھے۔ محمود گاوان رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسہ بیدر میں قائم کیا، جو اس دور کے اعلیٰ جامعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے دنیا بھر کے مختلف ممالک سے مختلف شعبۂ حیات کی ماہروں کو یہاں مقرر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے میں ایک علم کا سمندر بنا دیا تھا، لیکن اتنے نیک خدمت کرنے کے باوجود آپ سے حسد اور دشمنی کرنے والے پیدا ہوئے۔ آپ کے غلام کو شراب پلا کر ان کی مہر حاصل کی گئی اور ایک کاغذ پر لگائی گئی، جس میں اڑیسہ کے راجا کے نام کچھ اس طرح طاہر لکھے گئے تھے: ہم سب محمد شاہ شرابی خور کے مظالم سے تنگ آ چکے ہیں۔ آپ کے لیے یہ موقع غنیمت ہے کہ بادشاہ ہمیشہ نشے میں مست رہتا ہے۔ پھر یہ خط بادشاہ محمد شاہ کو دکھایا گیا۔ بادشاہ غصے میں آ کر محمود گاوان رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً بلایا۔ بادشاہ نے کیا اگر کوئی شخص اپنے آقا سے نمک حرامی کرے تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ محمود رحمۃ اللہ نے کیا اگر سچ ہے تو سزائے موت ہوگی۔ بادشاہ نے وقت پیش کیا۔ محمود گاوان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حق میں دلیل پیش کرتے رہے، لیکن بادشاہ کے کان لوگوں نے بھر رکھے تھے۔ بادشاہ اپنے جلاد کو حکم دیا محمود گاوان رحمۃ اللہ علیہ قتل کر دیا جائے۔ محمود گاوان رحمۃ اللہ نے کہا اگر سچ میں اپنی عمر تو ختم کر چکا ہوں، آج شہید نہ ہو تو کل موت تو آنی ہے، مگر میرا قتل ملک کی بربادی اور بادشاہ کی بدنامی کا باعث ہوگا۔ کلمہ طیبہ پڑھا اور ایک علم کا چراغ بجھ گیا۔ اس کے بعد ہر طرف بدنظمی اور انتشار بد امنی کی کیفیت شروع ہو گئی، اور کچھ عرصہ بعد یہ کئی ریاستوں میں بڑھ گئے، لیکن لوگ آج بھی محمود گاوان رحمۃ اللہ قبر کہاں پر ہے اور کس حالت میں نہیں جانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام الورا ہے۔ میں مدرسہ مہاد انور القرآن میں پڑھتی ہوں۔ میں یہاں کی طالب علم ہوں۔ عہد قدیم میں شہر بیدر دکنی راجاؤں کا دارالسلطنت تھا۔ بیدر بعثت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے آباد ہو چکا تھا۔ بیدر کنڑی زبان میں بانس کی لکڑی کو کہتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 3000 سال قبل یہاں بانس کا جنگل تھا۔ ہندو راجاؤں نے بانس کٹوا کر شہر کی بنیاد ڈالی، اس لیے اس شہر کو بیدر کہا جاتا ہے۔ محمد قاسم لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کی میں نے سفر کیا، ایک سے بڑھ کے ایک علاقہ دیکھا، لیکن لطافت و نزاکت اور حسن و خوبصورتی میں سرزمین بیدر کی نظر میری نظروں سے نہیں گزری۔ یہاں کی آب و ہوا نہایت خوشگوار ہے۔ پانی شیریں و مصفا، زمین سرخ ہے، بارش میں کیچڑ نہیں ہوتا، انسانوں اور حیوانوں کے پاؤں کیچڑ سے آلودہ نہیں ہوتے۔ خراسان و عراق کے میوے اس سرزمین میں پیدا ہوتے ہیں۔ خواجہ محمود گاوان نے اپنے عہد میں زعفران اور امرود کی کاشت کی تھی۔ 832 ہجری میں احمد شاہ بہمنی جنگ سے فراغت حاصل کر کے سیر و شکار کرتے ہوئے بیدر چلے آئے۔ یہاں انہوں نے ایک وسیع وارث میدان دیکھا تو 2.5 سال کے عرصے میں قلعے کی تعمیر مکمل کی اور اس کا نام بھی احمد آباد رکھا گیا۔ پھر سلطان محمد شاہ کے عہد حکومت میں محمد آباد نام کا انتخاب ہوا۔ آج تک یہی نام مشہور و معروف ہے۔ یہ زمین جہاں بہترین تعمیرات اور خوبصورتی ہے، اس سے بڑھ کر اس پر بہت سے اولیاء اللہ موجود ہیں، جیسا کہ شیخ فتح اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابراہیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ شمس الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خلیل اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمود گاوان رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ ابو الفیض رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے اولیاء اللہ اس شہر بیدر میں موجود ہیں، اس لیے ہمارا شہر بیدر بہت خوبصورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری منزل، انسان غریب ہو یا امیر سب کی منزل خبر ہے، لیکن لوگ اصل گھر کی تیاری نہیں کرتے، اس لیے میں آپ کو قبر میں جانے کے بعد کے سوالات کے بارے میں کہوں گا۔ آدمی مرنے کے بعد اگر دفن کیا جائے تو قبر میں ہو یا جس حال میں ہو، میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر و نکیر ہے۔ وہ 3 سوال کہتے ہیں: من ربک کا، تیرا پروردگار کون ہے؟ ونبیک کا، اور تیرے نبی کون ہے؟ وما دینک کا، اور تیرا دین کیا ہے؟ جواب: ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے، والنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والدین الاسلام، اور میرا دین اسلام ہے۔
اگر آپ اس کا جواب دو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور راحت آرام کی جگہ بن جاتی ہے، ورنہ جواب نہ دو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے اور عذاب کی جگہ بن جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن يا الله الرحيم يا الله المالك يا الله القدوس يا الله السلام يا الله المؤمن يا الله المهيمن يا الله العزيز يا الله الجبار يا الله المتكبر يا الله الغفار يا الله القهار يا الله الوهاب يا الله الرزاق يا الله الفتاح يا الله العليم۔ ذوالفقار ہے، میں مدرسے معہد انور القرآن میں پڑھتا ہوں، حفظ کی جماعت میں ہوں۔ میں آپ کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مختصر سیرت کہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا، اگرچہ آپ کا ظہور آخر میں ہوا۔ کچھ کم 14 سال ہوتے ہیں کہ 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے نام 4 پشتک جن کو عام طور پر 4 کرسی کہتے ہیں، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کا نام حضرت بیوی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے تعلیم نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ نبوت کے وقت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے رہے، قرآن شریف پہنچاتے رہے، چنانچہ کامل قرآن شریف 23 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب 2 شنبے کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج شریف ہوئی، یعنی اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم کے ساتھ جاگتے میں براق پر سوار کر کے مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمان پھر آگے جہاں تک منظور ہوا پہنچایا، جنت و دوزخ وغیرہ کی سیر کرائی، پھر اسی رات کے اسی حصے میں اپنا دیدار فرمایا۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تبلیغ اسلام فرماتے رہے، پھر بحکم الہی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے جس کو ہجرت کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 10 سال اقامت فرمانے کے بعد 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے۔ اس وقت عمر شریف 63 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف مدینہ منورہ میں موجود ہے، جس کی زیارت و اقدس کے لیے ہر ملک کے مسلمان آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، آپ کو اپنی جان، مال، اولاد سب سے عزیز جاننا مدار ایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا موجب کمال ایمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانے میں مختلف قوموں کی ہدایت کے لیے صحیفے کتابیں نازل کی۔ ان میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائے۔ نمبر 1 توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، لیکن آپ علیہ السلام آپ کے بعد آپ کی قوم توریت کے احکام کو بدل کر اپنی مرضی کے مطابق کر لیا۔ نمبر 2 زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد زبور کو مکمل ختم کر دیا اور نفس کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ داؤد علیہ السلام کی قوم انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، لیکن آپ علیہ السلام لوگوں کو انجیل کی تعلیم دیتے تھے، لیکن آپ کی قوم قبول نہیں کیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین سے آسمانوں کی طرف لے گئے، پھر آپ کی قوم انجیل کو بدل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آخری کتاب نازل فرمائے، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ترجمہ بے شک اس قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے 14,000 عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اسلام کا دشمن لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی قرآن پاک کا حرف بھی تبدیل نہیں کر سکے۔ معاذ السلام۔
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दीन इस्लाम की तकमील इन 5 अरकान से होती है। अगर इनमें से कोई एक अरकान भी ना हो तो दीन की इमारत नामुमकिन ही रहेगी। इस्लाम का पहला अरकान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उससे अव्वल तो सीधा कहलाता है, यानी दिल और ज़बान से इस बात का इक़रार करना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वही हाजत और मुश्किल कुशा है। इस्लाम के पहले अरकान का दूसरा हिस्सा रिसालत कहलाता है। इसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए पुराने ज़माने में अबनाई व रसूल मबूस फरमाए। ये सिलसिला सैयद आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए नबी और रसूल बनकर आए। अब क़यामत तक कोई नबी और रसूल बनकर नहीं आए। अगर कोई नबूवत या रिसालत का दावा करते तो वो काज़िब है और इसको मानने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। कलमा पढ़ लेने के बाद एक मुसलमान पर सबसे पहले नमाज फ़र्ज़ होती है। कुरान मजीद और हदीस शरीफ में जगह जगह नमाज का हुक्म है। नमाज को अहले ईमान की अलामत करार दिया गया है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। अगर आदमी नमाज के सवालों में कामयाब हो गया तो वो बाकी के सवालों में भी कामयाब हो जाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज की तालीम दो। अगर बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज में सुस्ती करे तो उसे सज़ा दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम का तीसरा रुकन ज़कात का लग़वी माना नशो नुमा और पाक करना है। जो लोग साहिब हैसियत हो उन पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है कि वो अपनी दौलत में मख़सूस हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करें ताकि दौलत गर्दिश करती रहे और मालदार के दिल में दौलत की मोहब्बत घर ना कर जाए। नेज़ माशरे के जो अफराद मफलूकुल हाल, मुफलिस और नादान हो, इनकी मदद की जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। इस्लाम का चौथा रुकन रोज़ा। रमज़ान के रोज़े मुसलमान पर साल भर में रमज़ान मुबारक के एक महीने में रोज़े रखना फ़र्ज़ है। रोज़ा राखिल बालिग बाशर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल रखने का नाम रोज़ा है। रोज़ा इंसान को मुत्तक़ी और परहेज़गार बनाता है। मुसाफिर और मरीज़ को इजाज़त है कि रोज़ा छोड़ दे, बाद में अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम का 5वां रुकन हज। जो शख्स साहिब इस्तिताअत हो, यानी अपने अहल व अयाल और ज़ेर किफ़ायत अशख़ास की जमला ज़रूरियात पूरी करने के बाद सफ़र बैतुल्लाह का मुतम्मल हो, उस पर लाजिम है कि वो आयम हज में अल्लाह ताला के घर जाकर हज करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर की जज़ा जन्नत है, और एक हदीस में फरमाते हैं कि हज करने के बाद इंसान गुनाहों से पाक साफ़ हो जाता है, गोया वो आज ही पैदा हुआ है। इन 5 अरकान को दीन इस्लाम बुनियादी हैसियत हासिल है। जिस तरह इमारत की मजबूती के लिए सुतून ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सादिया बेगम है। मैं महद अनवरुल कुरान में पढ़ती हूँ। मैं आज सुल्तानुल तराबिक़त हज़रत ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह के बारे में मुख्तसर मालूमात कहूँगी। आप रहमतुल्लाह का मुकम्मल नाम हज़रत ख्वाजा मिन अल्लाह अमीनुद्दीन अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह के वालिद मोहतरम का नाम सैयद असग़र हुसैनी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह के वालिद मखदूम सैयद मोहम्मद योदार्स बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह के 6 फ़र्जंद हैं। ख़ुद बंदा नवाज़ ने आपका नाम रखा और तालीम दी। हज़रत ख्वाजा अबुल फैज़ 9 साल की उम्र में हिफ्ज़ कर लिया। हज़रत बंदा नवाज़ ने और असातिज़ा ने मिलकर आपको इल्म व मनु व सर्फ़, मुंतक़िब और अख़लाक़ तौसीफ़ की तरबियत की तालीम दी। 17 साल की उम्र में अरबाब इल्म व फ़ज़ल की सैफ़ में शामिल हो गए। आप रहमतुल्लाह ने बिदर को मुंतख़िब करने के लिए बिदर की आवाम को शरीयत की तालीम और अख़लाक़ व तौसीफ़ सिखाया। आप रहमतुल्लाह की विलादत बसादत रबीउल अव्वल शरीफ का महीना और साल 811 हिजरी है। आप रहमतुल्लाह की वसाल 6 रबीउल अव्वल 889 हिजरी है। आप रहमतुल्लाह की नमाज जनाजा में बादशाह वक्त सुल्तान मोहम्मद शाह बहमनी वज़ीर सल्तनत इल्माए व मसानी व सूफिया व फ़ुक़रा बल्कि पूरा बिदर शहर जमा था। माअस्सलाम।
خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو محترم حاضرین، مکرم سامعین، آئیے سب سے پہلے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حاضرین، مکرم سامعین، مجھ کو وہ تعلیم مت دو جس سے مر جائے ضمیر، مجھ کو وہ تعلیم مت دو جس سے مر جائے ضمیر، ورنہ بہتر ہے کہ جاہل ہی رہنے دو مجھے۔ ایک طرف علم ہے، ایک طرف جہالت ہے، لیکن حقیقی علم کیا ہے اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں نے جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اقرأ، پڑھیے، پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن پڑھنے کو شرط مشروط پیش کیا گیا ہے، عام حکم نہیں ہے۔ پڑھنے کا عام حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ شرط کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ شرط کیا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، تم کو پڑھنا ضرور ہے، لیکن نصاب باسم ربکا کے نصاب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کو ایسے ہی پڑھنا نہیں ہے، جہاں بھی چلے جائے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، جو بھی علم مل گیا پڑھنا شروع کریں، پڑھیے، تمام پڑھنے کا حکم ہے۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں پڑھیے، آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں ضرور پڑھیے، آپ سائنسدان بننا چاہتے ہیں ضرور بنیے، آپ پروفیسر بننا چاہتے ہیں آپ ضرور بنیں، آپ کو روکا نہیں گیا ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو حکم دیا گیا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تم جب بھی پڑھ رہے ہو، اگر تم کو ہدایت پہ رہنا ہے، تمہیں راہ راست پر رہنا ہے، تو اے ڈاکٹر، تجھے ڈاکٹریت بھی حاصل کرنا ہے، یہ MBBS بھی حاصل کرنا ہے، یہ MBBS کی ڈگری بھی حاصل کرنا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل کے حاصل کرنا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر اقرأ پڑھے گا، باسم ربک الذی خلق کے ساتھ پڑھے گا، تو یقیناً وہ ڈاکٹر ضرور بنے گا، لیکن وہ ڈاکٹر پڑھنے کے بعد لوگوں کے کڈنیاں بیچتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ آج ڈاکٹر ضرور ڈاکٹر ہے، لیکن انسانوں کے جسموں کا سودا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پڑھ لیا ہے، لیکن نصاب باسم ربک الذی کے ساتھ نہیں پڑھا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم پڑھنا ضرور ہے، لیکن اس نصاب کے ساتھ پڑھو۔ اگر ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، ایک پروفیسر اگر وہ طہارت کے مسئلے سے واقف نہیں ہے تو جاہل ہے، اگر وہ ایمان کے مسئلے سے واقف نہیں تو سب سے بڑا جاہل تو وہ ہے۔ اسی لیے آپ کو پڑھنا ضرور ہے، لیکن نصاب کے ساتھ پڑھیے۔ اگر اس نصاب کے ساتھ پڑھا جاتا، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھا جاتا، تو یہ روئے زمین پر جتنے واقعات رونما ہوئے ہیں، یہ کوئی جاہل لوگ نہیں کیے ہیں، ان پڑھ لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ ناگاساکی اور ہیروشیما پر جو بم برسائے گئے ہیں وہ کوئی ان پڑھ نہیں برسائے ہیں، یہ بموں کی بارش کرنے والے پڑھے لکھے ہیں، لیکن انہوں نے اقرا کو نہیں سمجھا ہے۔ پڑھے ہیں لیکن باسم ربک الذی خلق کے ساتھ نہیں پڑھے ہیں، تبھی تو آسمانوں سے آگوں کو برسایا گیا ہے۔ اگر یہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ لیے ہوتے تو آگ نہیں برساتے، پھول برساتے۔ اسی لیے یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن اسے نصاب کو سامنے رکھا جا رہا ہے۔ مولانا خواجہ معین الدین صاحب جو بانی و ناظم ہیں، یہ قابل و مبارکباد ہیں کہ ان کی سرپرستی میں علماء کا ایک بڑا قافلہ ہے، اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ تمام کے تمام بچے یہیں پر پڑھ کے آج عالم بنے ہیں، یہیں پر پڑھ کے حافظ بنے ہیں، اور یہ پودے آج ثمر دینے لگے ہیں، پھل دینے لگے ہیں۔ یہ تمام کے تمام تقریباً 7-8 بچے ہیں، یہ اپنی اپنے مساجد کے امام بھی ہیں، مدارس کے اساتذہ بھی ہیں، ان کے ہاتھ میں آج بچے حافظ قرآن بنتے نظر آ رہے ہیں۔
یہ کتنا بڑا کام ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ ہوتا ہے، ایک جملہ معترضہ ہے، کیونکہ میں بھی کام کرتا ہوں، کام کرنے والے کو کام کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے صاحب۔ ہم تعریف کر لیتے ہیں، میں کھڑا ہو گیا تعریف کر دیا ماشاءاللہ، مگر 20-22 سال لگے ہیں شخص کو، کتنی تکلیف ہوگی اندازہ ہے۔ یہ جب کشتی چل رہی تھی تو یہ کشتی سمندر کے کتنے لہروں سے ٹکرائی ہے اندازہ ہے، کتنے مرتبہ یہ کنارے پر آ کر ڈوبنے والی تھی اس کا اندازہ ہے۔ ان کے شب و روز اور ان کی کیفیات کا اندازہ یہاں پر کچھ لوگوں کو ہے، جس میں سے عالی جناب سید عمر ہاشمی صاحب ہیں، اور عالی جناب عبدالعزیز چندہ صاحب ہیں، اور میں بھی خوش قسمتی سے شریک رہا، ساتھ ہی ساتھ ہمارے مولوی فصیح اللہ صدیقی مرحوم و مغفور، اور عالی جناب ہارون صاحب انجینئر مرحوم و مغفور، یہ 2-4-5 لوگ جو شروعات میں ساتھ میں رہے، یہ بہت بہتر جانتے ہیں کہ یہ ادارہ یہاں تک پہنچا ہے تو ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، اس کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے بیدر میں ایک ذہن بن چکا ہے کہ ادارے جو بھی ہیں بھائی، ادارے چلو بلڈنگاں بن گئے، ادارے بولتے گھراں بن گئے، ایک ایسا تصور ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں، جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے ادارے ہیں، یہاں پر اس وقت متین قادری صاحب موجود ہیں، عمر ہاشمی صاحب ہیں، آپ بانی مدرسہ حاضہ یہاں موجود ہے، میں ہوں، ہم لوگ ادارے چلائے ہیں۔ لیکن اب میں مولانا کی مثال بتاؤں کہ مولانا جو ہے اپنی وراثت کی زمین بیچ کے آ کے ادارہ بنا، لوگ جو ہے زمین خریدتے ہیں، یہ بیچ کے آ کے ادارہ بنائیں، فرق ہے نا بھی بولیے آپ۔ اور یہ حقیقت ہے، کوئی بتانا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، اور حقیقت جو ہے کھل کے آتی ہے، سورج کی روشنی کے جیسے ظاہر ہوتی ہے، ثابت نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اب ان کی تو اپنی قربانیاں تھیں، ہماری قربانیاں کیا ہونی چاہیے؟ ہماری بھی تو قربانیاں ہیں، ہماری بھی تو ذمہ داریاں ہیں، ہم لوگ بھی اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانا ہے نا بھائی۔ آج کا دور کتنا خطرناک دور ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ 3.5% بچے کرناٹکا میں دینی تعلیم پڑھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو 2009 کی سچر کمیٹی کی رپورٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، 2011 میں یہ منظر عام پہ آئی، تو میں بتانا چاہ رہا ہوں 2009 میں جس وقت یہ معلوم ہوا کہ 3.5% بچے جو ہے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن آئیے لاک ڈاؤن کے بعد 1% رہ گیا ہو۔ لاک ڈاؤن کے بعد کتنا بڑا مرحلہ ہے معلوم، 1% بچہ، یعنی 100 میں 1 بچہ دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو شریک ہونے والا بچہ ہے، پڑھ کے نکلنے والے بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو پڑھ کے قابل بچہ نکل رہا ہے، 500 میں 1 بچہ حافظ بن رہا ہے، 1 بچہ عالم بن رہا ہے۔ 500 بچوں میں اب ہمارے پاس مساجد یہی حالت رہا تو بتائیے کون مسجدوں میں امامت کرے گا؟ کہاں ان فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجے گی؟ کہاں کیا معاملات ہوں گے؟ ہم کو غور کرنا ہے، ہم ہی کو غور کرنا ہے۔ اگر ہم اتنے خواب غفلت میں ہیں کہ آج سے اگر ہم تیاری کریں گے تو 25 سال کے بعد رزلٹ آئے گا۔ لوگوں نے 100 سال محنت کی ہے تب جا کے رزلٹ آ رہا، اور ہم بیٹھ کے بول رہے ہیں انہوں ایسی ترقی کرے، انہوں ایسی ترقی کرے، ایسی کیسی ترقی کرے۔ بھائی 100 سال کدھر گئے ان کے 100 سال بھی تو ہے نا، ان کے 100 سال پہ کوئی نظر نہیں ڈالے، اور ہم آرام سے سو رہے ہیں۔ ہم 11 بجے اٹھتے ہیں، رات کے 2 بجے سوتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں اور ہم ان سے آگے نکل جائیں۔ یہ افسوس کی بات ہے ہمارے لیے۔ ہم مالی اعتبار بھی مدد کرنا پڑے گا، زبانی اعتبار سے بھی مدد کرنا پڑے گا۔ بھائی بہترین صدقہ اچھا بولنا بھی ہے نا بھائی۔ مولانا طارق کام کر رہے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہے، ارے اچھا کام کریں یہ تو بولنا۔ ہٹتے ان کی شروع ہو گئے چبوترے پہ بیٹھ کے، ارے ایسا کیسا بھائی، نہیں معلوم تمہارے کو بہت رہتا ہے لوگوں کے پاس، یہ ہو گیا تو بتائیے اس سے اچھا علماء بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی کاروبار کرتے ہیں۔ اس لیے علماء کا اکثر طبقہ اس وقت کاروبار کرتا نظر آ رہا ہے، اور انہوں کاروبار کرنے کے بعد ان کو وہ پیسہ دکھ رہا، وہ پیسہ دکھ رہا، یہ کیا مد نظر آئے گا بولیے آپ؟ کون آئیں گا امامت کے لیے، کون آئیں گا خطابت کے لیے، کون آئیں گا مدارس میں مختصر معاملی 5000 8000 میں کون رہے گا؟ میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں، یہ جملہ معترضہ ہے، ضرور آپ مجھے معاف فرمائیے، لیکن ہم تمام کو اس معاملات میں آگے بڑھنا پڑے گا، تبھی یہ ادارے قائم رہیں گے۔ ہم ان کو اچھا بولنا بھی پڑے گا، ان کی تائید بھی کرنا پڑے گا۔ اگر کچھ غلطی مولانا خواجہ معین الدین ضرور
مفتی ہیں, ضرور عالم دین ہیں, سب کچھ ہے, مگر انسان بھی تو ہے نا. آپ ان سے فرشتے جیسی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی جب انسان ہے تو کچھ غلطی بھی ہو سکتی ہے. آپ بول رہے ہیں کہ غلطی ہونا ہی نہیں, ہو گئی تو ختم, تو یہ تو مسئلہ ہونے والا نہیں ہے. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ان کا تعاون بھی کرے, اخلاقی اعتبار سے بھی کرے, زمانی اعتبار سے بھی کرے, معاشی اعتبار سے بھی کرے, تو انشاءاللہ یہ ایسے ادارے قائم ہوں گے اور یہ ادارے پھیلیں گے, پھولیں گے. تو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ ایک چیز ہے اقرا, ہم کو پڑھنا ہے نصاب کے ساتھ, لیکن اس آیت کریمہ میں ایک طرف ہم کو حکم دیا گیا ہے اقرا پڑھیے, تو دوسرے طرف اقرا کا حکم دیا گیا علمہ بالقلم کے ساتھ. اس کو سمجھنا ہے. اس آیت میں دو چیزیں ہیں, ایک دینی تعلیم کی طرف اشارہ ہے اور ایک طرف عصری تعلیم کی طرف اشارہ ہے. جہاں مفسرین فرماتے ہیں علمہ بالقلم کا جو اشارہ ہے وہ عصری تعلیم ہے, یعنی قرآن مقدس تمہیں عصری تعلیم بھی حاصل کرنے کی دعوت دے رہا ہے اور دینی تعلیم بھی حاصل کرو کہہ رہا ہے. آج دنیا کہہ رہی ہے قلم نہیں ہونا, دوات نہیں ہونا, بغیر سافٹ ویئر کے ذریعے تعلیم دی جائے, بغیر کاغذ قلم کے تعلیم دی جائے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام پاک اترا وہ بتا رہا ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق, یہاں پر کوئی قلم کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. اسی وجہ سے تو چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بغیر قلم و دوات کے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ تم پڑھو بغیر قلم کے, بغیر دوات کے, اور اس کے طرف علماء فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف دینی علوم ہے, اور ایک طرف علمہ بالقلم کا حوالہ دیا گیا ہے. تو قلم اور دوات کے ذریعے جو تعلیم دی جاتی ہے, پریکٹیکل کے ذریعے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ عصری علوم ہے. لیکن دونوں علوم جب بھی آپ حاصل کریں گے تو نصاب کون سا ہو, یہ باسم ربک الذی خلق کا نصاب ہو, تو یقیناً یہ تمام جو برائیاں ہیں, بربادیاں ہیں, خود بخود رک سکتے ہیں. میں آپ لوگوں سے آخر میں 2-4 گزارشات کر کے اپنی جگہ لوں گا کہ دیکھیے یہ آج کے حالات, آج کی جو کیفیات ہے, بچہ جب صبح بیدار ہو رہا ہے تو سونے تک اس کو مٹا دینے کی, انسانیت کو ختم کر دینے کی, اس کو راہ راست ختم کر دینے کی پوری سامان مہیا ہے. ایک بھی ایسا جگہ نہیں ہے کہ جہاں اس کو ہدایت ہو سکے. آج ماں باپ انتہائی مصروف ہیں, صبح سے لے کے شام تک مصروف ہیں, بچے کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں. لیکن جہاں اس کو وقت مل رہا ہے, جیسے کہ ابھی بتایا گیا فون کے ذریعے اور اس موبائل کے ذریعے, تو جو خرافات, جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں, انسان ضلالت کی اتنے اندھیرے میں گر چکا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں گرا تھا. آج ان بچوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ہر اہل علم کو, ہر اہل فکر کو, ارباب دانش کو سوچنے کی ضرورت ہے. اگر آج آپ نہ سوچیں گے تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا, اس کے آپ اور ہم ذمہ دار رہیں گے. آج ہم کو اس بات کی ضرورت ہے. ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ بھائی راستے میں کانٹے ہیں, ہم دیکھ لیے کانٹے ہیں نا بھائی, چلو چلے جائیں گے, ہم کو تھوڑے چبھ رہے, ہمارے تو پیروں میں چپل ہے, ہم اس کانٹوں کی حفاظت کر سکتے ہیں, انگل کے کھندل کے کیسا بھی نکل رہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کانٹے ایسے ہی رہیں گے تو آنے والی تمہاری نسلوں کے پیر لہو لہان ہو جائیں گے, تمہاری نسلیں محفوظ نہیں رہے گی. آج اگر تم اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کانٹوں کو نکال کر چلیے, ہٹا کر چلیے, صاف کر کے چلیے. آج ہمیں ضرورت ہے ان کانٹوں کو ہٹانے کی. آج ہم کیسے بول سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بگڑ رہے ہیں کہ وہ نشے کے عادی بن گئے ہیں, ہم کیسے بول سکتے ہیں یہ بے نمازی ہو گئے, ہم کیسے بول سکتے ہیں یہ بد کردار ہو گئے, ماں باپ کے گستاخ ہو گئے, پڑوسیوں کے حقوق نہیں ادا کر رہے, رشتہ داروں کو خطۂ رحمی کر رہے ہیں, یہ تمام کر رہے ہیں. ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم نے کب تربیت دی ہے؟ ہمیں کیا حق ہے بولنے کا؟ ہمیں حق کس نے دیا ہے؟ بلکہ ہمیں تو پوچھ ہوگی کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقے سے بچے کی پرورش کی ہے؟ کیا تم نے دین کی تعلیم دی تھی؟ ہم نے دین کی تعلیم تو نہیں دی ہے. ماڈرنائزیشن کرنے کے چکر میں اور ایک سے ایک بہترین ادارے کے چکر میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی بہتر سے بہتر ادارہ ہو. اگر آج یہ سائنسی نمائش کی جا رہی ہے, یہی دیگر اداروں میں چلے جائیے, سائنسی نمائش کیسی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. وہاں کا اینول ڈے ہوتا ہے, آپ دیکھیے وہاں بچے جو ہے تھر تھراتے رہتے ہیں, ایک سے ایک قسم کے ڈانس کرتے ہیں, بچے ڈانس کرتے ہیں اور امائیں خوش ہوتے ہیں, کیا بہترین ڈانس کرا میرا بچہ.
ارے آج ناچ رہا ہے کل تجھے بھی نچاتا ہوا نظر آئے گا. معلوم ہے, اندازہ ہے. تو ہم نے اپنی نسلوں کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا ہے, پھر ہم دوسروں کا شکوہ کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ آج بھی ایسے ادارے آج بھی زندہ ہیں. آپ لائیے, معہد انوار القرآن کے حوالے کر دیجئے. انشاءاللہ آپ کا بچہ حافظ قرآن بھی بنے گا, عالم دین بھی بنے گا. اور جتنے بھی دوسری ایک ہمارے سوچ یہ ہے کہ بچے ہمارے دینی تعلیم پڑھیں گے تو کل کریں گے کیا. اکثر سب کا یہ ہے, جتنے بھی ہمارے پاس آتے ہیں, مول صاحب پڑھ کے کیا کرنا, میں حافظ بن گیا, ٹھیک ہے پڑھ کے کیا کرنا. اور اوپر سے خواتین کا ہمارے مزاج ایسا رہتا, ان کو بازو والے بول دیتے ہیں, آپ پڑوسی آ کے, کہاں پڑھ رہے ہیں, معہد میں ہمارا بچہ حفظ کر رہا ہے. اماں تیرا بچہ حفظ کر کے کیا کرتا ہے, کل کے دن روٹی روزی کہاں سے ملتی. پڑھ رہا ہے اچھی بات ہے, سب صحیح ہے, روٹی روزی اس کو نوکری ملتی, کیا ملتی, لے کے جا کے انگلش میڈیم میں ڈال. جیسے کہ انگلش میڈیم میں ڈالے سب پوروں کو نوکری سے مل گئی, پکا ہے لکھ کے دے رہی بیچاری, نوکری لگ گئی. ارے یہاں سے وہاں تک پڑھے ہوئے ہیں, ہزاروں لوگ جو انگلش میڈیم پڑھ کے ڈگریاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور 4-4 ہزار روپے میں رابنے تیار ہیں, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. معلوم ہے, اندازہ ہے. ایک عالم دین بتا دو مجھے حافظ قرآن جو بے روزگار ہے, ایک بتا دو صاحب, ایک بتا سکتے ہیں کہیں تو بھی, ان بے روزگار ہے بتا سکتے ہیں. ارے اللہ نے اس کو ایسی نعمتیں دی ہے. دیکھیے ہمارا بچہ سامنے ہے, کیسے طریقے, کون بولتا بولیے, کم سے کم کروڑ پتی کی اولاد تو دکھ رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے. میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے برکت علم دین کی, یہ ہے برکت اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم حاصل کرنے کی. آپ کو اندازہ ہے کوئی عالم دین آج بھوکا نہیں ہے. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, آپ فکر مت کیجئے انشاءاللہ. اور ہر ادارے میں عصری تعلیم پڑھائی جا رہی ہے, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں عصری تعلیم نہیں پڑھائی جا رہی ہے. یہاں بھی عصری تعلیم پڑھائی جا رہی ہے. آپ اپنے بچوں کو بھیجئے, میں مبارکبادی دوں گا اس بچی کو بھی اور اس بچی کے والدین کو جو حافظ قرآن بنے ہیں, کیونکہ آپ نے دنیا میں جنت کما لی. اچھے اچھے اعمال کرنے والے نہیں بول سکتے کہ میں جنت کا حقدار بن گیا, لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اگر کسی کی بچی حافظ قرآن بن گئی, بچہ حافظ قرآن بن گیا تو ختم جنت, اس کے لیے جنت لکھ دی گئی. دیکھیے بیٹھے بیٹھے گارنٹی کون دے رہے ہیں, وہ نبی جس کی کہی ہوئی بات آسمان زمین تباہ ہو سکتا ہے, بات تبدیل نہیں ہو سکتی. وہ نبی فرما رہے ہیں کہ اس کو جنت لکھ دی گئی ہے. آپ قابل و مبارکباد ہے, کروڑوں روپے لوگ خرچ کر رہے ہیں, جنت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن نہیں ہو سکتا. لیکن ایک چیز ہے, حافظ قرآن بنا دیے, تھوڑی سی آپ نے محنت کر لی, بچی حافظ قرآن بن گئی اور تمہارے نام اعمال میں جنت لکھ دیا گیا. اور تمہارے ہی نہیں بلکہ تمہارے ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی, ویسے لوگ 7, کوئی کہتے ہیں 7 لوگ یا 7 خاندان بھی کہا جا رہا ہے, وہ تمام کے تمام کو بھی اللہ اپنے فضل سے اور قرآن کی برکت سے جنت میں داخل کر دے گا. تو آپ تمام قابل و مبارکباد ہیں. میں سب کو قابل مبارکبادی دوں گا, بالخصوص یہاں کے اساتذہ کو جو بہت جانفسانی سے کام کی ہیں. اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, ان کے جائز مقاصد کو پوری فرمائے اور اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور نظر بس سے اس ادارے کی حفاظت فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. طالع البدر علینا من ثانیات الوداع, وجب الشکر علینا
مدى لله داعي يا نبي قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرني من النار جیسے کہ ذمہ دار حضرت مولانا خواجہ معین صاحب کی والد محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہمارے سرپرست رہ چکے مزمل خان صاحب، کلیم خان صاحب، ہارون صاحب اور دیگر بھی جو